السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو ایک نہایتی اہم اور جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر ہے۔ اسرائیل میں حالیہ دنوں میں ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ایکڑ پر پھیل گئی ہے۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ آگ اپنے ساتھ ایک پیغام، ایک وارننگ اور شاید ایک سزا بھی لائی تھی۔ اسرائیل میں جو آگ بھڑکی ہے وہ صرف درختوں یا جنگلات کو نہیں جلا رہی، بلکہ وہ انسانی غرور، ظلم اور بے حسی کو بے نقاب کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک قدرتی آفت ہے یا اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے؟ تو آئیے ہم صرف خبر نہ سنیں بلکہ اس میں چھپی ہوئی حقیقت، سبق اور اللہ کا پیغام تلاش کریں۔ ایک رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ مہینوں سے بارش نہیں ہوئی اور زمین بنجر ہو چکی ہے۔ خشک درخت، جھاڑیاں اور تیز ہوائیں، بس ایک چنگاری ہی کافی تھی۔ کہیں ایک انسان کی لاپرواہی، کہیں الیکٹرک وائرنگ کی خرابی اور کہیں قدرتی چمکدار موسم۔ مقامی رپورٹس کے مطابق کئی علاقوں میں بجلی کے تاروں سے چنگاریاں نکلی ہیں جنہوں نے آگ بھڑکا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بے قابو ہو گئی۔ کئی علاقے خالی کروائے گئے، اسکول بند، سڑکیں بند اور لوگ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کی حکومت نے ابتدائی انتباہات کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے آگ قابو سے باہر ہو گیا اور ہزاروں ایکڑ جل گئے۔ درجنوں بستیوں کو خالی کرانا پڑا، کئی ہسپتالوں اور اسکولوں کو بند کر دیا گیا، سڑکیں بند، پروازیں معطل اور پورا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا۔ کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے مگر آگ اب بھی پھیل رہی ہے۔ لوگ خوف زدہ ہیں، مایوسی اور اضطراب کا شکار ہیں۔ تو اسرائیلی حکومت جو دنیا میں اپنی ٹیکنالوجی کی دعوے دار ہے، اس آگ پر قابو پانے میں بے بس نظر آئی۔ فائر فائٹرز کی تیاری ناکافی تھی، ایمرجنسی رسپانس سست اور شہری خوف و ہراس کا شکار رہے۔ یہ سب کچھ اس دعوے دار ریاست کے لیے ایک شرمندگی بن گیا۔ دوستوں، کیا یہ صرف قدرتی آفت ہے یا عذاب الہی؟ قرآن فرماتا ہے، ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جب زمین جلنے لگے، پانی خشک ہو جائے، آگ بے قابو ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی یہ منظر دیکھا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، سب کو قدرتی آفت کے ذریعے وارن کیا گیا تھا۔ کیا آج اسرائیل وہی راہ اپنا چکا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، فلسطینیوں کا قتل عام، معصوم بچوں کا خون، کیا یہ سبب جواب طلب نہیں؟ یہ آفات صرف واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے۔ ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کا عذاب صرف ظالم پر نہیں آتا بلکہ ان پر بھی آتا ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ کیا ہم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم بھی اسی عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ دوستوں، سوچنے والی بات ہے، کیا یہ سب کچھ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب آگ نکلے گی جو لوگوں کے میدان حشر کی طرف ہانکے گی۔ کیا یہ آگ اسی جانب اشارہ ہے؟ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے اور ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ جب زمین جلنے لگے، آسمان برسنے سے انکار کر دے، تو یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے، ایک وارننگ ہے، ایک جھنجھوڑنے والا پیغام ہے۔ یہ وہی زمین ہے جو مظلوم فلسطینیوں کے خون سے بھیگی ہوئی ہے، جہاں مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال کی گئی ہے، جہاں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ کیا یہ آگ ان سب ظلموں کا جواب ہے؟ یہ سبق صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ سبق ہم سب کے لیے ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے حسی، غفلت اور ظلم سے سمجھوتا بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم خاموش تماشائی بن چکے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا عذاب صرف کافروں پر نہیں آتا بلکہ ان پر بھی آتا ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آگ حجاز سے نہ نکلے جو لوگوں کے چہروں کو روشن کرے گی۔ کیا ہم ان اشاروں کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہے یا ہم صرف دنیاوی خبروں تک محدود ہیں؟ دوستوں، ڈرنے کا وقت ہے، لیکن صرف آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے قہر سے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی اصلاح کی طرف بڑھنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں ہر سال بڑھتے ہوئے قدرتی حادثات، زلزلے، سیلاب، وبائیں دیکھ رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، جنگی غربت اور بے ایمانی عام ہو چکی ہے۔ سب کچھ قرآن کی پیشن گوئی کے مطابق ہو رہا ہے۔ دوستوں، اللہ کے حضور جھکیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، فلسطین، کشمیر، یمن اور ہر مظلوم کے لیے بولیں، سوشل میڈیا پہ سچائی کو پھیلائیں۔ دوستوں، یہ ڈرنے کا وقت ہے، لیکن صرف آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے قہر سے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی اصلاح کی طرف بڑھنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بیدار پیدا کر دے، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا عذاب نازل ہوا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔